Baynare baytani savala kanara Haydari Narae Haydari Sab bolo milke bolo dam dam sagi sardar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بارك بلند اسی صلوات کے بل بوتے پہ آپ سنیں گے سورہ نساء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں عجائبات کا خالق بڑے عجیب و غریب لہجے میں ایک عجیب بات کر رہا ہے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فرمایا جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے کچھ لوگوں کو عطا کر دیا ہے کیا زمانہ اس سے حسد کرتا ہے ماننے والا سمجھ آ رہی ہے بات ام یحسدون الناس کیا حسد کا شکار ہے لوگ علی ما آتاہم اللہ من فضل جو کچھ اللہ نے ان کو نشانی کیا ہے یہاں اب تھوڑا سا ٹیسٹر لگانے لگا ہوں آپ کی سماعت کو علی ما آتاہم ان کی پہچان ہے ہم اور ہر مجلس سے پہلے تم خود پڑھتے ہو نہیں سمجھ میں آئی حدیث ہے کہ ہر مجلس سے پہلے نہیں پڑھتے ہو پھر اللہ کیا تعارف کراتا ہے ہم فاطمہ تو رہو جب تک تمہارا دل چاہے اور یہی جملے آیت میں وہی لفظ ہے ہم یحسدون الناس حسد کرتے ہیں لوگ کس پر علی ما آتاہم جو کچھ انہیں عطا کیا اللہ نے فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما حالانکہ اس سے پہلے ہم آل ابراہیم کو کتاب بھی دے چکے حکمت بھی دے چکے ملک عظیم بھی دے چکے اب میں نے ہاں پہلے بتاتا چلوں منبر کی قسم ایک شمع نے جتنا انبار ہے تفاسیر اہل بیت کا جس میں میں نے تمہارے چوتھے امام کا یہ فرمان پڑھا ہے اپنے سو سینہ توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے اپنے وقت کا علی فرما رہا ہے نحن واللہ المحسودون اللہ کی قسم جن سے کائنات حسد کر رہی ہے وہ ہم 14 ہیں سمجھ آ رہی میری بات ہم ہیں وہ جن سے زمانہ حسد رکھتا ہے زہیر بھائی
یہ بھی اسی شہنشاہ سے پوچھا گیا تھا، شام میں کسی نے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ آپ کو دعویٰ ہے کہ ہمارا گھرانہ کائنات میں سب سے افضل ہے؟ فرمایا سیدھی سی بات ہے، یتمنا کل احد ان یکون منا ولا نتمنا ان نکون من احد۔ فرمایا زمانہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہوتا، ہم تو نہیں چاہتے کہ اس کو پچھلا محلہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بگاڑ دینے آئے ہوا ہے۔ اچھا ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم ان میں سے ہوتے۔ یہی ہماری فضیلت کی دلیل ہے۔ اچھا اب ابراہیم اور آل ابراہیم کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک عظیم۔ میں نے جعفر برٹش کی، جعفر نقوی تحقیق کی، وہ کیا ملک عظیم ہے؟ جواب ملا امامت۔ نا مجھے نہیں پتا کہ علی کے ماننے والوں سے خطاب ہے یا سوچ کے بیمار بھی شامل ہیں اس میں، خدا کرے سوچ کے مریض نہ ہوں۔ ابراہیم کی امامت کا نام قرآن نے ملک عظیم رکھا، جبکہ وہ اتنی سی ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جو جزوی امامت کا مالک ہے وہ ملک عظیم کا تاجور، جو کائنات کی کلی امامت کے مالک ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اچھا سورہ نساء میں زید سلطان تیری بیٹے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کان فضل اللہ علیک عظیما، ان کے لیے کیا کہا تھا؟ من فضل، اپنے فضل میں سے، اور اسے کہہ رہا ہے کہ آپ پر تو اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اب جتنا جز اور عظمت میں فرق ہے اتنا اس گھرانے میں اور باقی حجتوں میں فرق ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے سوچنے والی امجد کہ یہ وہ گھر ہے، علی حسین فضل بھی ان کا لقب ہے، رحمت بھی ان کا خطاب ہے۔ سر اٹھانا جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ آیتوں کی اس وقت فخر میرے سامنے قطار ہے، لیکن میں خلیل صرف ذوالفقار ایک آیت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ چلو دو پڑھ دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتے اگر تمہارے سروں پہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کا سایہ نہ ہوتا تم سب شیطان کی پیروی کر لیتے۔ سمجھے کہ نہیں؟ نہ اب ملک اور پیچھے بیٹھے ہو، ذرا اپنے محلے کو جگانا، ایک بات کرنے لگا ہوں پوری ذمہ داری سے۔ دو بندوں کے سامنے کہی ہوئی بات سے کوئی مکر نہیں سکتا۔ میں اتنے بڑے ہجوم کے سامنے بات کرنے لگا ہوں سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کر، اللہ کی عدالت تک کی ضمانت سے۔ یہاں فضل سے مراد شاہ نجف ہے اور رحمت سے مراد تیرا رسول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر نبی اور علی نہ ہوتے تم شیطان کی پیروی کر لیتے۔
रहमत कौन है? रसूल। और फजल अली। मेरा ख्याल है ये पढ़ी हुई बात नहीं, और कहीं फिर मैं उतरूं और कहो कहाँ लिखा है, लिखा कहीं नहीं, मेरे अंदर की समझ ये बात है। जय सुल्तान मोहम्मद अली कहने लगा हूं, सुन लो, मानो न मानो तुम्हारी। मेरा ख्याल है शायद अल्लाह ने अली को फजल का लक़ब दिया ही इसलिए है कि कोई यूं ना माने उसे, चलो यूं मान ले। किसी बे औलाद से पूछो ना, यार 10 साल तेरी शादी को हुए, बच्चा हुआ, अल्लाह का फजल हुआ तो हो जाएगा। पूछो यार वो पिछले साल 1 करोड़ रुपए तुम पे कर्जा चढ़ा हुआ था, उतरा? अल्लाह के फजल से उतर गया। ये जबरे मशीयत होता है अली हुसैन, अल्लाह इस तरह मनवाता है। चलो यूं नहीं मानते, घर बनाओगे, 10 करोड़ की कोठी बना के ऊपर लिख दोगे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। आज कान फाड़ दे रहे हो। जी अच्छा, अब तुमने लिख लिया कि रहमत रसूल फजल अली, रहमत रसूल फजल अली। अब मैं सूरह नूर की एक आयत पढ़ना चाह रहा हूं। अल्लाह कहते वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फमा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। फरमा अगर तुम्हारे सरों पे अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत न होती, तुम में से एक बंदा भी पाक न होता। ना पता नहीं पिछड़ा महल्ला करने क्या आया है, मेरी समझ में नहीं। अल्लाह कहते हैं अगर ये दो न होते, तुम में कोई एक भी मिन आहदिन अबदा, अब तक कोई एक भी पाकीज़ा न होता। फिर मैंने कुतुब अहले खोली, क्या मतलब? जवाब ये मिला किसी की विलादत पाकीज़ा न होती। मजबूर हो गया हूं एक जुमला कहने पर, किसी को बुरा लगे, शिया ही बैठे हो मेरे सामने, जाहिर है अगर किसी शिया कहलाने वाले को बुरा लगे उठ जाए, कल मेरी मजलिस में तशरीफ न लाए, मुझे बीमार सोचों की जरूरत ही नहीं। यानी ये दोनों भाइयों की बात हो रही है, मोहम्मद मुस्तफा की, अली मुर्तजा की। ये ना होते दुनिया में कोई हलाल ज्यादा न होता। जो पूरी इंसानियत की निस्फ की तहारत का ज़ामिन है, वो तेरी नमाज में आए तो वो बादल कैसे होगा?
یہ صاف سی بات ہے، باطل ناپاک ہوتا ہے۔ باطل پاک نہیں ہوتا، لاہور والوں ناپاک ہوتا ہے، حق پاکیزہ ہوتا ہے۔ جو پاک کرنے والا ہے ہوشیار سے نمازوں دیا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مزاج کی کروٹ کا بھروسہ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی وجد کی لے طاری ہوتی ہے بندے پر۔ ہاں تو وہ مجھ پہ طاری ہو گئی ہے۔ جو بولو بولو تم نے مجھ سے امیر کائنات کے لاتعداد خطبے سنے، رسالت کی زندگی میں 3 خطبے ایسے ہیں جو فضائل پر مبنی ہیں۔ 2 میں پڑھ چکا ہوں مختلف جگہوں پہ۔ ایک خطبہ مواخات ہے، جب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، رسول نے خطبہ دیا تھا، وہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ خطبہ غدیر بھی پڑھ چکا ہوں۔ ایک رہتا تھا، آج تمہارے حصے میں آ گیا۔ ہاں لیکن دیکھو، ہر چیز کی لاہور والوں کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، اس کی بھی قیمت ہے۔ دو گے تو دوں گا، ہاں ورنہ حقائق وزن فرق الحمدللہ پریشان نہیں کرتے، بڑی چین کی نیند میرے سینے میں سوتے رہتے ہیں۔ ہاں، اور اس خطبے میں کچھ اپنا آپ بتایا، کچھ علی کو ملا کے بتایا، پھر سب کو ملا کے بتایا۔ میرا چیلنج ہے، کہیں یہ پڑھا ہوا خطبہ، ظاہر ڈیوٹی تو اس گناہگار کی شاید نجف نے لگائی ہے، مجھ سے پہلے خطبے کتابوں میں تھے، منبر پہ یہ گناہگار لایا ہے، اور یہ میری کسی سی ڈی، کسی ویڈیو، کسی آڈیو میں ثابت کر دو کہ میں نے دنیا کے کسی خطے میں یہ پہلے پڑھا ہو، اپنی شہرہ کٹوا دوں گا۔ آج پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں، اور اس خطبے کا بھی یعنی آدھی سطر سے بھی چھوٹا حصہ، اسے تم سب جانتے ہو، آگے سب نیا ہے۔ اب فرمائیں کیا ارادے ہیں؟ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، حریم رسالت کا در کھلا، حجاب اکبر میں رہنے والی ذات بے حجاب ہو کے در سے باہر آئی۔ جب تک دوبارہ دل چاہے، وقت نہیں کہ میں ایک لفظ بار بار دوہراؤں ورنہ یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ منبر کا مالک منبر پہ آیا، چہرہ رسالت پہ آج کچھ نیا نیا تھا۔ دھڑکنیں بے ربط ہوئی، سوچیں بے ضبط ہوئی، سرکار کھنکارے
بلا تشبیہ. یہ کھنکارنا بھی ظہیر بھائی اسی گھر کی زید سلطان سنت ہے تاکہ توجہ ہو جائے سب کی. ہو گئی. سرکار نے بات شروع کی. فرمایا اول ما خلق اللہ من نور، اول ما خلق اللہ نوری من نور ذاتہ. یہ ہر کوئی جانتا ہے، اب جو آگے ہے وہ کوئی نہیں جانتا. اول ما خلق اللہ نوری من نور ذاتہ واشتقہ من جلال عظمتہ فاقبل یطوف بالقدرۃ الی ان وصل الی جلال العظمۃ فی 80,000 سنۃ ثم سجد للہ تعظیما ففتق نور علی منہ فکان نوری محیطا بالعظمۃ ونور علی محیطا بالقدرۃ. ثم خلق العرش واللوح والشمس والقمر والنجوم وضوء النهار ونور الابصار. ثم خلق الشمس ثم خلق اللوح، بلکہ پہلے پیچھے سے شروع کر دیتا ہوں. خلق العرش واللوح والشمس والقمر والنجوم وضوء النهار ونور الابصار والعقل والمعرفة وابصار العباد واسماءهم وقلوبهم من نوری ونوری مشتق منہ. اب سب کو ملا کے چلنا لگا ہے تیرا رسول. فرمایا فنحن الاولون. فنحن الاولون ونحن الاخرون ونحن السابقون ونحن الشافعون نحن کلمۃ اللہ ونحن خاصۃ اللہ ونحن احباء اللہ ونحن وجہ اللہ ونحن امناء اللہ ونحن خزنۃ وحی اللہ وصدنۃ غیب اللہ. نحن معدن التنزیل وعندنا مان التاویل وفی ابیاتنا حبت جبرائیل. نحن محال قدس اللہ نحن مصابیح الحکمت ومفاتیح الرحمت ویناوی النعمت. نحن شرف الامت وسعادت الائمت. نحن نوامیس العصر واحبار الدہر. مجھے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ میں جہاں خریدار نہیں تھے وہاں ان کی منڈی سجا دی. نحن نوامیس العصر وأحبار الدهر. نحن سادة العباد وساسة البلاد. نحن الكفاة والغلاة والهداة والدعاة والسقاة والهماة. ونحن الكفاة والغلاة والهداة والدعاة والسقاة والهماة. ومحبتنا صراط النجاة وعين الحياة. تیرا رسول کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. محبتنا صراط النجاة وعين الحياة ونحن السبيل والسلسبيل والنهج القويم والصراط المستقيم. من آمن بنا آمن بالله ومن رد علينا رد على الله ومن شك فينا شك في الله. من شک فینا شک فی اللہ ومن عرفنا عرف اللہ ومن تولا عنا تولا عن اللہ ومن عطانا عطا اللہ. نحن الوسیلۃ الی اللہ والوصلۃ الی رضوان اللہ. میں آدھا ترجمہ کے بچے باڈی لینگویج سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. نحن الوسیلۃ الی اللہ والوصلۃ الی رضوان اللہ. فلنا العصمة والخلافة والهداية وفينا النبوة والإمامة والولاية. نحن معدن الحكمة
وباب الرحمت وشجرۃ العصمت نحن کلمۃ التقوی والامثال العلیٰ والحجۃ العظمیٰ والعروۃ الوثقی التي من تمسک بها نجا. جیتے رہو. ہاتھ بلند کر کے ہر حلال اونچا بولے کوئی ترجمہ پیش کروں؟ فرمائے لوگوں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اپنی ذات کے نور سے. پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے. اب میں یہاں اگر امجد کچھ بول دوں زہیر بھائی تو تسمے ٹوٹنے کی تراخ کی آواز منبر تک آئے گی. تو میں کچھ نہیں کہتا خود سوچ رہا ہوں. اور میں سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا الگ سے نہیں اس کی ذات کے نور سے. اب یہ خود سوچ رہا لاہور والا یہ مجسم ہو کے پھر کام رہا ہے. جی وَاشْتَقَّهُ دوسری نسبت میرے بزرگ بھائی اور ذہن میں رکھنا اپنی ذات کے نور سے خلق کیا. وَاشْتَقَّهُ مِنْ جَلَالِ عَظَمَتِهِ اور اسے اپنی عظمت کے جلال سے مشتق کیا. سارا جانا فَأَقْبَلَ بس ادھر اس کے نور ذات سے اس کی عظمت کے جلال سے میرا نور بنا. فَأَقْبَلَ يَطُوفُ بِالْقُدْرَةِ فوراً میرا نور اس کی قدرت کا طواف کرنے لگا. اگر شرح ہو تو کئی اشرے چاہیے خدا کی قسم. وقت نہیں ہے فشرح کا. الى ان وصل الى جلال العظمت فی 80,000 سنۃ اور میں 80,000 سال کے بعد میرا نور اس کی عظمت کے جلال تک پہنچا. یہ اس وقت کی بات ہے لاہور والوں نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان. مکان ہے نہیں اللہ مکانی میں سفر کر رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ ہاں تھکنے لگے اشارہ کر دینا. ہاں سر اٹھانا. 80,000 سال بعد جلال عظمت تک پہنچا. ثم سجد للہ تعظیما پھر میرے نور نے اللہ کی تعظیم کا سجدہ کیا. نا 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 سارے اٹھاؤ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھو. جب کہ یہ بات ہے زمین تھی آسمان عرش کرسی لوح قلم حجابات سرادگات کہو گے کیا سر کھا رہے کوئی شے نہیں تھی. جب شے نہیں اس نے سجدہ کہاں کیا.
سجدہ گاہ نہیں بتا سکتا، 2% کے لوگوں کو اس کی حقیقت کا کیسے جہاں میرے رسول نے سجدہ کیا اس کے سجدہ گاہ کا تو علم نہیں، اس کے سجدے کے مکان کا پتہ نہیں، مقام کا پتہ لگ گیا ہے۔ اب جہاں تک تو میری نگاہ کام کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور جہاں روشنی کمزور ہو رہی ہے وہ چہرے مجھے اچھی طرح نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال اس گھر کی ولا اندھیرے میں بھی تجلی مارتی ہے، اور ان کا بغض سورج میں بھی اندھیرا پھیلا دیتا ہے۔ اب میں خود تجلی کی روشنی دیکھ لوں گا کہ کون کیا ہے میرے سامنے۔ فرماتے ہیں 80,000 سال کے بعد جلال عظمت پر پہنچا، پھر اللہ کی تعظیم کا سجدہ کیا، فَفَتَقَ نُورَ عَلِيٍّ مِّنْهُ، اب یہاں آ کے اللہ نے مجھے بانٹا، علی کے نور کو الگ کیا۔ جاگنا 2 باتیں بتائی تھی، قدرت کا طواف شروع کیا رسول نے، جلال عظمت تک پہنچے، 1 تھا اب 2 ہو گئے، جب 2 ہوئے پھر خلیل کیا ہوا، فرمایا فَكَانَ نُورِي، نہیں ہے بارے میں یہ رسول چھوڑ دو، جابر تھوڑی ہے، ہاں یہ گھر جس کے بارے میں نہیں کہ اور تلاش کر رہے، اور اگر ان کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تو پھر مرضی ان کی، یاد نہیں، سارے اٹھانا آواز آ دو۔ فرماتے ہیں جب ہم 2 ہوئے پھر کیا ہوا، اب دونوں بھائیوں کا کام دیکھنا، فَكَانَ نُورِي مُحِيطًا بِالْعَظَمَةِ وَنُورُ عَلِيٍّ مُحِيطًا بِالْقُدْرَةِ، میرے نور نے اس کی عظمت کو گھیر لیا، علی نے اس کی قدرت کو گھیر لیا۔ سمجھ میں آئے بات، ایک عظمت وہ محیط ہے، ایک قدرت وہ محیط ہے۔ عید کی نماز میں لہک لہک کے قنوت پڑھنے والوں، اللہم اہل الکبریاء والعظمت، یہی وجہ تھی شاہ جی کہ جب دنیا میں اتر آئے ایک عظمت والا ہو گیا، دوسرا قدرت اللہ ہو گیا۔ نہ اب رسول ہے اس کی عظمت کا مظہر، علی ہے قدرت کا مظہر۔ عظمت کو رسول نے گھیرے میں لیا ہوا، قدرت کو ید اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا۔ اب رسول کی قد و قامت سوچ کے بنانا کہ کتنا عظیم ہے، چونکہ اس کی عظمت اس کے گھیرے میں ہے۔
جہاں یہ رک گیا میں سمجھوں گا وہ رک گیا ہے. اور یہ بھی گھروں میں جا کے ضرور فیصلہ کرنا علی کی قدرت میں کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. کیونکہ پھر دھبا اس پہ لگے گا جس کی قدرت ہے. ہاں فرمایا سما نحو میں پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ سما تراخی بعید کے لیے علم نحو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پھر بہت عرصے بعد، بہت عرصے کے بعد خلق العرش، اللہ نے عرش کو خلق کیا. واللوح، اس عرش کو جس کی نسبت سے وہ عرش والا کہلاتا ہے. خدا کا کاش اس وقت تمہارے جتنا مجمع علماء کا ہوتا میرے سامنے. ہاں میں پھر انہیں ادراک دیتا کہ یہاں تک میں پہنچا ہوں. ہاں خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے کہ جو چیزیں علم کے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے آپ نہ صرف اٹھا رہے ہو بلکہ اتنی داد دے رہے ہو، چہرے گلاب کیے ہوئے ہیں. فرمایا پھر عرش کو خلق کیا، واللوح، اور پھر اس لوح کو خلق کیا جس پہ تیری تقدیر لکھی ہوئی ہے. والشمس، سورج کو خلق کیا، والقمر، اور چاند کو خلق کیا، والضوء والنہار، دن کی روشنی کو خلق کیا. اب کیا کروں میں، کس چیز پہ بحث کروں؟ تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ بس سورج ہی روشنی پھیلاتا ہے، رسول دن کی روشنی کو الگ گن رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ وَنُورَ الْأَبْصَارِ، آنکھوں کے نور کو خلق کیا، والعقل، عقل کو خلق کیا، والمعرفت، معرفت کو خلق کیا، وابصار العباد، بندوں کی نگاہوں کو خلق کیا، واسماعهم، ان کی سماعت کو خلق کیا، وقلوبهم، ان کے دلوں کو خلق کیا. سرکار لاہور کے مومنین کو بتائیے تو صحیح یہ چیزیں الگ بنی. فرمایا نہیں غزل فریضان وقت میں نوری، یہ ساری چیزیں میرے نور سے بنی. نعرہ لگا دو، ربائی نہ پڑھنا، وقت نہیں ہے. ہاں بھائی ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جس بندے نعرہ نہ لگایا سمجھ لینا کہ انکار ولایت لکھا جائے گا. اچھا بول کے، پنجہ کھول کے بولو بولو ثقیلہ آج جو کچھ میں نے پڑھا
اس کا شاید آدھا ترجمہ بھی نہیں ہو سکے گا، جو رہ گیا پھر کوشش کروں گا کل وہ آپ تک پہنچا دوں۔ سر اٹھانا، فرمایا یہ ساری چیزیں، عرش، لوح، سورج، چاند، دن کی روشنی، آنکھوں کا نور، عقل، معرفت، بندوں کی بینائی، سماعت، ان کے دل میرے نور سے بنے، ونوری مشتق منہ، میرا نور اس میں سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، چند لمحے نہیں تھکنا۔ آگے جعفر نقوی ظہیر بھائی پھر سب کو ملا رہے ہیں رسول۔ کاش کوئی 2-4 بندے بھی میرا ساتھ دینے والے اور ممبر پہ ہوتے نا، میرا کام بڑا آسان ہو جاتا، اور اب تک میں پتہ نہیں اپنی قوم کو کہاں لے جا چکا ہوتا۔ سارے کام مجھے اکیلے بیچارے کو کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہاں، ماشاء اللہ۔ تمام مومنین، تھکاوٹ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن اتنی معرفت اور اتنا علم سننے کو کہاں ملے گا؟ کہاں ایسی شخصیات پھر ہمیں نصیب ہوں گی؟ زندگی کا کوئی پتہ ہے یار، تھکاوٹ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ اگر علی کے فضائل سے تھکاوٹ نہیں اترتی تو پھر ٹیبلٹ انجیکشن سے نہیں اترے گی۔ تھوڑا سا اپنے ثبوت دیں اپنے تازہ دم ہونے کا، اپنے جسمانی تھکاوٹ کو دور کریں، چہروں پہ مسکراہٹ لیں۔ جو نہیں لا سکتے وہ تو مریں، جو لا سکتے ہو وہ تو کم از کم مسکرائیں۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، اونچا بولو، پھیپھڑا ٹھیک ہے، بڑا بڑا دلیل قرآن بھی بتاتا ہے لاہور والوں اور حدیثیں تو لا تعداد ہے۔ لیسا فی الجنت من تاب ولا لغو، نہ جنت میں تھکاوٹ ہے، نہ سستی ہے۔ میرا ایمان ہے یہ ذکر جنت کے سائے میں ہوتا ہے، اور پھر وہ جنت نصیب اسی کو ہوگی جو اس جنت میں نہیں تھکتا۔ ایک حدیث آپ کو سنانے کو دل چاہ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ دوں، اور کافی سے بڑی کتاب تمہارے مذہب میں کوئی نہیں، اور یہ حدیث کافی میں ہے، اور حدیث بھی حسنین کے پاک نانا کی ہے، تیرے رسول کی۔ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فتحت لہ ابواب السماء ومن تلاها بمحمد رسول اللہ تحلل وجہ الحق ومن تلاها بعلی ولی اللہ غفر اللہ له ذنوبہ ولو کانت بعدد قطر المطر۔ فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے در کھل جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے آسمان کے بند در کھل جاتے ہیں، اور جو محمد رسول اللہ کہے سرکار کیا ہوتا ہے؟ وَمَا تَحَلَّلَ وَجْهُ الْحَقِّ، محمد رسول اللہ کہنے پر اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اب بیٹھے ہو یا میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں؟ تحلل وجہ الحق، حق کا چہرہ، اللہ کا چہرہ۔ قرآن کا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے، اس کا چہرہ۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، کوئی چہرے والا اللہ بناؤ یا کوئی اللہ کا چہرہ بناؤ۔
اب آگے بات میرے بھائی اسی بات کو پورا کرے لو، باقی خطبہ ادھار آپ کل انشاءاللہ ترجمہ کر دوں گا، وعدہ ہے یا نہیں؟ کروں گا تب پورا اگر چاہو گے تو، کیونکہ جبرن وزن بھر کو سنانے کی عادت نہیں ہے۔ فقط دو باتیں تو بتا دی مجھے، جو لا الہ الا اللہ کہے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کہے اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ بھاگنے نہیں دوں گا، بھاگنے نہیں دوں گا۔ فرمایا من تلاہ بعلی ولی اللہ غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت بعدد قطر المطر۔ فرمایا جو علی ولی اللہ کہے اس کے گناہ چاہے کائنات کی بارشوں کے قطروں کے برابر ہو، اللہ معاف کر دے۔ سمجھے؟ چلے تو انہیں پیچھے جو کھڑے ہیں دور جیتے رہو۔ اب نہیں کیا دیکھنا کیا فرمایا رسول نے جعفر نقوی گلفام سے تہذیب نظام شمس کیا کہہ رہا ہے رسول تیرا؟ اگر اس کے گناہ کائنات کی بارشوں کے قطروں کے برابر ہوں، دنیا کے کمپیوٹر مل کے نہیں بتا سکتے۔ فرمایا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جب میں شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، جتنے شیعہ بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو جی، ماشاءاللہ سارے شیعہ ہاتھ گراؤ، ہاتھ اٹھا کے پھنس پوری طرح گئے ہو۔ رسول کہتا ہے بارشوں کے قطروں کے برابر گناہ ہو، علی کی ولایت کی گواہی دینے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز میں اور نہ صحیح گناہ بخشوانے کے لیے علی کا نام لے دیا۔ گناہ بخشوانے کے لیے صحیح۔ یا تو یہ کہو کہ ہم معصوم ہیں سارے، ہم نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور اگر معصوم نہیں ہو پھر گناہ بخشوانے کے لیے نام لے لیا کرو۔ جو شاید گناہ بخشواتی ہے مجھے علماء سمجھائے وہ باطل کیسے ہوتی ہے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جو چیز گناہ بخشوا دے وہ بات ہے کیسے؟ اچھا آؤ فقہ کی روشنی میں ظہیر بھائی فقہ کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں بچوں۔ جو چیز باطل ہے ناپاک ہے اس کا صرف کرنا ہی باطل نہیں ہوتا، اسے سوچنا دل میں رکھنا بھی باطل ہے۔
اب بیٹھے ہو چلے گئے ہو. شراب پی کر نماز پڑھنا باطل. نماز میں شراب سوچنا بھی باطل, دل میں رکھنا بھی باطل. جوا کھیلنا باطل, نماز میں جوا سوچنا, دل میں رکھنا بھی باطل. آج زمانے کے مفتیوں, کرتا ہے تو پھر شیعہ قوم کو پابند کر کہ نماز کے وقت علی کو دل سے بھی باہر نکال دیا کرے. نماز میں علی دل میں رہے, سوچوں میں رہے, زبان میں نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ ہاں یا سوچ میں بھی نہ لاؤ, دل میں بھی نہ رکھو, دل سے چاہو بھی تو نہیں نکال سکو گے, چونکہ تم لوگوں کی صاحبان ایمان کی اللہ نشانی بھی بتا رہا ہے سورہ مجادلہ میں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پہ ایمان میں نے لکھا ہے. اللہ اکبر. شکر ہے کہ میرے سامنے خریدار موجود ہیں. نہیں, اب یہ بھی غزل پر بتائے کہ ایمان کون ہے. کون ہے ایمان؟ کون ہے ایمان؟ اللہ کہتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان, تمہارے دلوں میں ایمان میں نے لکھا, یعنی تمہارے دلوں میں اللہ نے علی لکھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھ رہا میری طرف, نانا نظم پر ایک چیلنج لے کے جا رہا ہے. لکھا اللہ نے تو اللہ کی تحریر میں جائے گا. بھیا کی طرف خدا کی قسم, کسی شاہ نجف کی قسم میں تم سے راضی, یہاں بھی راضی, آگے بھی راضی. تم نے اپنی امانت وصول کی جیسا وصول کرنے کا حق تھا. میری طرف دیکھو, ان باپ بیٹے کی ذات میں ظہیر بھائی طلسم یہی ہے. کون باپ بیٹا؟ علی اور حسین.
یہ کیوں مٹائے نہیں مٹتے؟ وہ اللہ کی تحریر ہے. جو بابا ہے وہ اللہ کی تحریر ہے اور حسین اللہ کی تقریر ہے. یہ میرا کہا ہے، جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ میرا کہا ہے. مٹ سکتا ہے، بندے کا کہا ہے بھیا. جو میں نے لکھا مٹ سکتا ہے، بندے کا لکھا ہے. بابا اللہ کا لکھا ہے، بیٹا اللہ کا کہا ہے. دونوں نہیں مٹتے. ہم جب شعر پڑھتے ہو، تم 2 شعر پڑھتے ہو، طبیعت کہہ گئی ہے. چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. جدھر ہو بس میں تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں. چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. جیتے رہو. چراغ نور بجھاؤ گے چراغ نور. اچھا پھر ویسا کروں. چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں حسین مٹاؤ گے. ہمیں حسین میں یزداں کا خون ہے شامل، خدا کا خون بہاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. خدا کا خون بہاؤ گے. میاں 2 نام ہیں اللہ کے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث ہے. اور جن کتابوں پہ تیرے مذہب کی چھت کھڑی ہے ان میں ہے. صادق آل محمد ایک اپنے صحابی کو پوچھنے گئے، عیادت کے لیے بیمار تھا، تکلیف تھی. تکلیف میں اس کے منہ سے نکلا جو 7 صحابی تھے، فرزند رسول کے سامنے کر رہا ہے. مانا بھائی مطلب اِنَّا اسم من اسماء اللہ العظام. تمہیں پتہ نہیں اللہ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے.
अपनी मस्ती में हूं बच्चे। मैं पता कहा कि मस्ती कभी कभी चढ़ती है। फरमा आह अल्लाह के अजीम नामों में से एक नाम है, तो आह अल्लाह का नाम है। इसी तरह वाह ये भी अल्लाह का नाम है। तुम जो जिक्र अली में वाह वाह करते हो वो अल्लाह अल्लाह कहते हो। समझ आ रही है बात? वाह भी अल्लाह का नाम, आह भी अल्लाह का नाम। एक नाम पे बाप का कब्जा, एक पे बेटे का कब्जा। अल्लाह अकबर। वाह पे अली का कब्जा, आह पे हुसैन का कब्जा। इसके जिक्र में वाह, हुसैन के जिक्र में आह। अल्लाह अकबर। मौला आप सबका पुरसा इबादत कबूल फरमाए। मजलिस की रूहानियत भी बता रही है कि वारिस मौजूद है। हाँ, आप लोग जानते हो जो मेरी तकरीबन हर मजलिस में होते हैं, मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की है कि हर मजलिस आपको नई से नई सुनाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुनाता भी हूँ, क्योंकि वो शाह नजफ की खैरात है और वो खत्म नहीं होती। लेकिन मसाइब में मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि दर्द की कहानी वही है जो 1400 साल से सुनते हो, बस दोहराया जाता है। न पढ़ने वाला थकता है, न रोने वाला शर्मसार नादिम, न आंसुओं का सफर रुकता है। उसकी वजह यही है कि हर आंसू के पीछे हसरत है अली की बेटी की। अल्लाह अकबर। मेरे पास सिवाय दुआ के कुछ नहीं। वो मैं जरूर दूंगा कि जो जो आंख इस गम में रोती है, खुदा उसे किसी गम में न रुलाए। सीधा मंजिल के वार से खून रोने वाला तुम में है, कहीं जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन इल्मी तहकीक भी है, अकीदा भी है। ये तो सुना होगा ना उलमा से, वाइज़ीन से, खुतबा से, जाकिरीन से, कि जब भी कभी तेरे खून रोने वाले इमाम से किसी ने पूछा, बोला सबसे ज्यादा जुल्म कहां देखे? 3 दफा कहते थे अश्शाम। नहीं रोने वालों, रो रहे हो, चीखे मार रहे हो, कोई सर का मातम कर रहा है, कोई सीने में हाथ मार रहा है, लेकिन सोचा है खुदा की कसम इसमें क़यामत क्या छुपी है? इस पे गालिबन आपने कभी गौर नहीं किया। अब सज्जाद से पूछे सबसे दुख गम कहां देखे? कहा शाम। करबला क्यों नहीं कहा? मालूम होता है शाम में सज्जाद को अकबर की बर्ची से भी बड़ा गम मिला, कासिम के टुकड़ों से भी बड़ा गम मिला, अब्बास के कटे बाजुओं से भी बड़ा गम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो रोने आया है और जिसके सीने में गोश्त का दिल है, पत्थर का टुकड़ा नहीं, उसके लिए कहने लगा हूं। इब्ने मुंज़िर मदाइनी मसाइब की कोई 75% के करीब रिवायतें जो खून रोने वाले से मरवी हैं, उसका रावी यही है, इब्ने मुंज़िर मदाइनी। इसने पूछा, इसने भी यही सवाल किया कि मौला कहां देखे जुल्म? काला अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। इब्ने मुंज़िर ने कहा है मौला
उसने भी पूछा शाम का नाम लेते हो, क्या अनोखा हुआ शाम का? फरमाया मुझे क्या समझते हो? मौला सब्र का खुदा, सब्र का परवरदिगार। फरमाया मैंने 3 दफा शाम में दुआ की थी, या लैतनी रब्बी वलम कुन, काश मैं पैदा ना हुआ होता और मुझे शाम ना आना। हाथ नहीं जोड़, मैंने कोई निकाल चुका है। कहा जी हाँ, और यही लफ्ज तो कहे थे सज्जाद ने, और शब आशूर कहे थे समझ अपने बाबा हुसैन से, अब बाबा है तेरी मर्जी, तुम चचा अब्बास आसान काम कर रहे हो, क्योंकि तुमने एक दफा जुबा होना है और मैंने हर बाजार, हर कूचे के हर दौर में हौसला मेरे बेटे, हौसला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो जिसका हिस्सा था रो लिया उसने, मगर कल वही रोएगा जो रहेगा। हाँ, कहलू बच्चे दो फिक्रे। इब्न मुल्क ने पूछा मौला आखिर क्या हुआ? तुम जैसे साबिर में मरने की दुआ की और कहा काश मैं पैदा ना हुआ था। और मैं 7 दुख शाम में ऐसे आए, कोई और होता मर गया होता। सज्जाद ने 7 बताए थे, ना वक्त है 7 बताने का, और मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम, अगर मैं 7 पढ़ दूं या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। 1 हद 2 बता के मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। कहा मौला मुझे बता दें क्या क्या मुसीबतें देखी, मैं तेरे हुक्मदारों को बताऊंगा, वो रोएंगे, उनकी जन्नत पक्की हो जाएगी। जब हुक्मदार की नजात का नाम आया तो मैं पहली बात तो यह है कि मर्रू बिना फी महल्लतिल यहूद वन नसारा, शिमर कमीना हमें उन महल्लों से लेके गुजरता था जहां यहूद और नसारा की कसरत थी। यहूदी कसरत से रहते थे, नसरानी कसरत से रहते थे। इब्न मुल्क ने कहा मौला क्यों? पर मैं चौक में हमारा काफिला रोक कर, अब छुरी चले तो माफ कर देना, अपनी कौम का खातिर समझकर हमें चौक में रोक देता था, ऊंची आवाज में ऐलान करता था यहूदियों नसरानियों, जिस किसी ने अली से कोई बदला लेना है आज औलाद अली का वारिस कोई नहीं। सदियों बाद गजनफर से सुन के तुम्हारी चीखें आसमान पे जा रही हैं, और जिसने सज्जाद से सुना होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। चक्करें मारी अपने मुल्क दीवारों से। मौला है तो इस सुनने से मौत बेहतर है, मगर और एक सुन लो, मैं छोड़ने लगा मिंबर। पर मैं ये तो सुनता है ना तू कि हमें बाजार में बड़ी देर रुकना पड़ा, जितने अज़ादार नंगे सर वाले बैठे हो
सादात बैठे हो जवाहर सादात, मुझे हुसैन के सदके माफ कर देना, तुम्हारे कलेजे पे छुरी चलाने लगा हूं। हाँ मौला ये तो मैंने सुना है। फरमाया चूंकि यजीद शिकार पे चला गया था, हमें रोक दिया गया, 15 अज़ानें हमने सुनी। अगर किसी का दिल अभी भी नहीं पिघला तो हुसैन को अदरगनी कह के आवाज दे ले, बख्शिश के दार खुले खड़े हैं, फिर मौका नहीं मिलेगा। फरमाया जब काफी देर हो गई, शिबर ने इब्ने साद से कहा, खड़े खड़े बेजार हो गए हैं, कोई खेल न खेले। बेटा मजबूर कर रहा है मुझे। हाँ खेलना तो चाहिए, मगर बाजार में क्या खेल। यार मर तो नहीं जाओगे, सज्जाद में जाए। शेवर ने कहा नेज़ों से सर उतारो। से सर उतारे गए, शामी हरामी आमने सामने खड़े हो गए। शेवर कहता था ये हुसैन का सर पकड़ो।